بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین کرام، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ماہ اپریل شروع ہونے جا رہا ہے اور یکم اپریل کے اندر ایک تہوار منایا جاتا ہے، ایک رسم منائی جاتی ہے اپریل فول کے نام سے۔ اب ہم مسلمانوں کو اس بات کے جاننے کی ضرورت ہے کہ اپریل فول منانا شرعاً مسلمانوں کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور اپریل فول کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ تہوار کہاں سے شروع ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے، اب عیسوی سال جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن 1564 تک عیسوی سال جو شروع ہوتا تھا حاضرین، وہ ماہ جنوری سے شروع نہیں ہوتا تھا بلکہ اپریل سے شروع ہوتا تھا، اور 21 مارچ سے 1 اپریل تک یا اسی طریقے سے 25 مارچ سے 1 اپریل تک نئے سال کا جشن منایا جاتا تھا۔ نئے سال کی لوگ خوشیاں مناتے تھے، جیسے آج کل جنوری کے شروع میں خوشیاں مناتے ہیں لوگ باغ۔ پھر 1564 کے بعد کیا ہوا، ایک شخص گزرے ہیں پوپ گریگوری کے نام سے۔ پوپ گریگوری، انہوں نے ایک نیا کیلنڈر متعارف کرایا، اور اس نئے کیلنڈر کے اندر نئے سال کا جو آغاز ہوا، نئے سال کا آغاز ماہ جنوری سے ہوا 1464 میں۔ لیکن کیا ہوتا تھا، چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، ترقی یافتہ دور نہیں تھا، ذرائع ابلاغ نے ترقی نہیں کی تھی، تو کیلنڈر اب جنوری سے شروع ہو رہا ہے، لیکن چونکہ پہلے سے ایک لمبے عرصے سے نیا سال شروع ہوتا تھا اپریل سے۔ اب کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے علم میں آ گیا کہ بھئی اب سال جنوری سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ لوگ تو ماہ جنوری سے سال کا آغاز کرتے تھے، اس موقع پر خوشی مناتے تھے۔ لیکن جن لوگوں تک یہ نیا کیلنڈر نہیں پہنچا تھا، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے خبر منٹوں سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، کہیں سے کہیں خبر پہنچ جاتی ہے۔ تو اب جو لوگ کیلنڈر شروع ہو رہا ہے ماہ جنوری سے، لیکن لوگ سابقہ طریقے کے مطابق مارچ کے آخر میں اپریل میں خوشی منا رہے ہیں نئے سال کے آغاز کی، تو ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ بھئی دیکھو، کیلنڈر شروع ہو رہا ہے ماہ جنوری سے، سال شروع ہو رہا ہے ماہ جنوری سے، لیکن یہ لوگ کیا ہے مارچ میں اپریل میں کیا ہے خوشی منا رہے ہیں نئے سال کی۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے گویا ان کا مذاق بنایا، تو وہیں سے کیا ہے یہ اپریل فول کی ابتدا ہوئی ہے۔ ایک تاریخ تو یہ ہے، اور اس کے بارے میں ایک دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے حاضرین، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اندلس پر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، 800 سال تک مسلمانوں کا اندلس پر قبضہ رہا۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت کا زوال شروع ہوا اور مسلمانوں کا انحطاط شروع ہوا، تو دوبارہ عیسائی لوگ اندلس پر قابض ہونے لگے، اور جو مسلمان اندلس کے اندر آباد تھے تو بے شمار مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، یہاں تک کہ خون کی ندیاں بہا دی گئی مسلمانوں کے خون سے اندلس کے اندر، اور مسلمانوں کو بے تحاشا قتل کیا گیا۔ اور پھر سے اندلس پر، اسپین پر کیا ہے عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب جو مسلمان تھے جو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو بے تحاشا قتل کیا جا رہا ہے، ان کے خون کو بہایا جا رہا ہے، تو بہت سے مسلمانوں نے عیسائیوں کا روپ اختیار کر لیا، اور وہ بظاہر عیسائی بن گئے تاکہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے، اپنے جان کے تحفظ کے لیے انہوں نے عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ تو بادشاہ نے اندلس کے اندر اپنے جاسوسوں کو چھوڑا، اسپین کے اندر، اسپین اندلس کا ایک شہر ہے،
تو اپنے جاسوسوں کو چھوڑا کہ بھئی پتہ لگاؤ کہ کون مسلمان ہے اور کون عیسائی ہے، تاکہ مسلمانوں کو تلاش کر کے انہیں قتل کیا جا سکے، لیکن پتہ نہیں چل سکا، ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ جب اس طریقے سے پتہ نہیں چلا تو بادشاہ نے ایک تدبیر نکالی، ایک اس نے سازش کی۔ سازش یہ کی کہ اس نے پورے اندلس کے اندر 1 مہینے تک مسلسل اعلان کرایا۔ اعلان کیا کرایا؟ اعلان یہ کرایا کہ بھئی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مسلمان تمام کے تمام مقام غرناطہ میں جمع ہو جائیں، غرناطہ مقام کے اندر سب مسلمان جمع ہو جائیں، اور مسلمانوں کو یقین دہانی کرائی گئی کہ دیکھو ان کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا، ان کو جانی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اب ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم مسلمانوں کو جمع کر کے جب تمام مسلمان مقام غرناطہ میں جمع ہو جائیں گے، ان کو ہم ایک سمندری جہاز کے ذریعے سے ہم انہیں ایک دوسری جگہ بھیج دیں گے اور وہاں جا کر مسلمان اپنا ملک آباد کر سکتے ہیں۔ تو جس وقت یہ اعلان کرایا گیا، مسلمانوں کو یقین دہانی کرائی گئی، تو مسلمان بیچارے جمع ہو گئے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم لوگ جا کے اپنا الگ ملک بسا لیں گے۔ تو مسلمان جمع ہو گئے۔ اب فرماتے ہیں ان لوگوں نے جب مسلمان جمع ہو گئے، سمندری جہاز کے اندر مسلمانوں کو سوار کر دیا، اور جب یہ کشتی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی ہے تو عیسائیوں نے سازش کے تحت تمام مسلمانوں کو وہی سمندر میں غرق کر دیا اور ان کو آخری نیند سلا دیا۔ وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ادھر اندلس کے اندر، اسپین کے اندر ان عیسائیوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ دیکھو کس طریقے سے ہم نے مسلمانوں کا بے وقوف بنایا اور ان کو ایک نیا ملک دینے کے بہانے سے ان کو سمندر کے اندر لے جا کر ہم نے غرق کر دیا۔ تو یہ سازش کی اور اس پر انہوں نے جشن منایا، اور پھر اسپین سے ان کا یہ جشن یہاں سے تجاوز کر کے پورے یورپ کے اندر کیا ہے پھیل گیا، اور اسی کے حوالے سے آج کیا ہے یہ اپریل فول منایا جاتا ہے کہ سمندر کے اندر جب مسلمانوں کو غرق کیا گیا وہ 1 اپریل تھا، وہ 1 اپریل تھا۔ تو اس لیے کیا ہے یہ اپریل فول منایا جاتا ہے۔ ایک تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے، اور ایک تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا، تو گرفتار کر کے ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں کی عدالت میں بھیجا، اور پھر اس طریقے سے یہ کہ بعد دیگرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی کسی عدالت میں کبھی کسی عدالت میں عدالتوں میں چکر کٹواتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اس طریقے سے چکر کٹوایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو ان یہودیوں نے اور رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق بنایا کہ دیکھو ہم نے کس طریقے سے ان کو عدالتوں کے اندر چکر کٹوائے ہیں، کس طریقے سے ان کو گھمایا ہے پھرایا ہے، تو یہ کیا ہے مذاق بنایا ہے۔ تو وہیں سے کیا ہے اس کی اپریل فول کی ابتدا ہوئی۔ اور ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 21 مارچ سے موسم کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے، تو دشمنان اسلام نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، موسم کی تبدیلی کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے کا مذاق بنانا شروع کیا۔ تو یہ چند واقعات ہیں، اور بھی 1-2 واقعات ہیں اس کے علاوہ جو بیان کیے جاتے ہیں اپریل فول کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ تو اس کا پس منظر ہوا، یہ اس کی تاریخ ہوئی اپریل فول جو منایا جاتا ہے۔ اب شرعی حیثیت سے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا اپریل فول کے اندر حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو میرے عزیز اور دوست و حاضرین، مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اپریل فول کے اندر شرکت کریں اور اپریل فول کی مبارکبادیاں دوسروں کو پیش کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ دیکھو جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی قوم کے تہواروں کو اپنا تہوار سمجھتا ہے اور ان جیسا تہوار منانا چاہتا ہے، ان جیسی خوشیاں مناتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فہو منہم، اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے کیا جائے گا۔ تو دراصل یہ اپریل فول چاہے اس کا پس منظر
چاہے اس کا پس منظر وہ ہو کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے مذاق بنایا، یا اس کا پس منظر وہ ہو کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے قتل عام کیا گیا، یا اس کا پس منظر وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو ہم بھی کیا ہے لوگوں کے ساتھ مذاق کریں گے۔ تو یہ اپریل فول منانا مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اپریل فول یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے، بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک تو اس کے اندر جھوٹ بولنا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، نیز اس کے اندر لوگ کیا ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے والا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کے اندر ایک یہ گناہ ہے۔ مزید اس کے اندر دیگر اقوام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے، ایک یہ گناہ ہے، اور ایک گناہ یہ ہے کہ اس میں ایذائے مسلم ہوتی ہے، اس میں دوسرے شخص کو تکلیف دینا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی یہ کیا ہے گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ اپریل فول کے بارے میں موٹی موٹی باتیں بتلائی گئی، اور اپریل فول منانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اب مسلمان اگر مثال کے طور پہ اپریل کے شروع میں آپ کے پاس SMS آتے ہیں اپریل فول کے حوالے سے، یا آپ کے دوست و احباب ہیں جو اپریل فول مناتے ہیں، تو آپ اس طرح کے SMS کو آگے بالکل شیئر نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس کہیں سے آپ کے موبائل میں اس طرح کا SMS آئے آپ اس کو وہیں پر ڈیلیٹ کر دیں، اس کو آگے فارورڈ نہ کریں، آگے شیئر نہ کریں۔ اور میں اب دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ہمارے اعمال صالحہ کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔